کیا یہ سب اچانک ہو گیا یا دور حاضر کے باپ کی فطرت بدل گئی ہے؟ بس یہ باتیں اسے سکون سے دیوس بننے پر آمادہ کر لیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منفرد انداز کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ بڑے ہی پاکیزہ لوگ تھے اور کتنا ہی پاکیزہ دور تھا کہ جب بیٹیاں غیرت مند باپ کے کاندھوں پر کھیل کر سن بلوغت تک پہنچ جاتی اور باپ انہیں قیمتی خزانہ سمجھتے ہوئے جلد سے جلد ان کے اصل حقدار تک پہنچا دیتا۔ اب تو باپ چاہتا ہے کہ بیٹی پہلے کوئی بڑی ڈگری حاصل کر لے اور باہر ملک والے بھائی کے پاس بھیج دو تو وہاں رہ کر بڑی یونیورسٹی میں پڑھ لے، پھر جاب کر کے خود مختار بنے، پھر دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ رخصت کرنا ہے، رخصت کرنا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ہماری بیٹی ہم پر بھاری نہیں ہے۔ ان جملوں نے اب باپ کی سوچ بدل دی ہے۔ ایک دور تھا کہ اس وقت کا حیادار باپ اپنی بیٹی کے لباس سے لے کر اس کے کردار تک بیٹی کو مکمل طور پر حیا سے مزین دیکھنا چاہتا تھا۔ بیٹی نظر اور سر جھکا کر ادب سے سلام کرتی تو باپ سر پر ہاتھ پھیرتا، اپنی نظر کو بھی جھکائے رکھتا۔ یہ شرم و حیا سے بھرپور نظارے دیکھے ہیں اس کائنات نے، اور اب دیوسیت کا ہار گلے میں ڈالے باپ اور پڑھی لکھی بیٹی گویا یوں بغل گیر ہوتے ہیں جیسے دو دوست آپس میں ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، چونکہ جدیدیت کا زمانہ ہے، وسیع النظری کے نام پر سب سے پہلے حیا کو تختہ دار پر چڑھایا گیا ہے۔ ایک دور تھا کہ جب باپ اور بیٹی کے رشتے کا حسن حیا، احترام اور تعظیم تھی۔ اب باپ اور بیٹی کا رشتہ اس وقت اچھا سمجھا جاتا ہے جب بیٹی اور باپ کے رشتے میں حیا کو عیب سمجھا جائے اور دوستی کے نام پر احترام کی گرتی ہوئی دیوار پر زوردار لات رسید کر دی جائے۔ کیا یہ سب اچانک ہو گیا یا دور حاضر کے باپ کی فطرت بدل گئی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو مرد 40 سے 60 سال کی عمر کے درمیان ہے اور بیٹی کا باپ بھی ہے، وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اس نے اپنے بزرگوں کا سخت ترین رویہ دیکھ رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کے خاندان کی کئی لڑکیاں کئی مسائل سے گزریں۔ اس کی بیوی بھی یہی کہتی رہتی ہے کہ جو پابندیاں مجھ پر تھیں اب بیٹی پر نہیں لگنے دوں گی، اور پھر ان سب کی آوازوں کے درمیان اسے معاشرے کی دیگر عورتوں کی آوازیں بھی آتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ ایک طرف اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بیٹی کو بیٹی کی طرح ہی پالو، مگر ایک طرف ماڈرن بننے کی دوڑ میں شامل ہونے کا خیال بھی آتا ہے، اور آخر کار اکثریت کے ہاں ماڈرن لبرل کلچر جیت جاتا ہے۔ اب چاہے یہ سب اس نے پچھلی نسل کے سخت گیر رویے سے سیکھا ہو، اپنی بیوی کے دکھڑے سن سن کر سیکھا ہو، یا ڈراموں سے سیکھا ہو، یا پھر اپنے ارد گرد کے ماحول سے، وہ باغیرت سے بغیرت بننے کے اس سفر میں اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے۔ کبھی اسے ابا اور اماں کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو یاد آتی ہے کہ نیک بخت بیبی سو جائے تو اسے اٹھا کر اپنے پاس سلایا کرو اور چادر اوڑھ دیا کرو۔ سوتے میں پیر چلاتی ہے تو کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور اماں کہتی ہے جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اب اس کے بڑے پجامے بنایا کروں گی، خیر سے بڑی ہو رہی ہے۔ کبھی جو ابا بیبی کو تایا کے ہاں لے کر جاتے تو کہتے ماں سے کہو کہ تمہارا دوپٹہ صحیح سے لپیٹ دے، چلتی سائیکل سے بار بار تمہارا دوپٹہ صحیح نہیں ہوتا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیبی 18 سال کی ہو گئی اور ابا نے اس کی شادی کر دی۔ اس کے ذہن میں یہ ساری یادداشتیں اکثر آتی رہتی ہیں اور اسے بہت اچھی بھی لگتی ہیں، مگر ٹی وی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایسے باپ کی بیٹی گھر سے بھاگ جاتی ہے، باغی ہو جاتی ہے۔
آج کل یہ سب ظلم اور دقیانوس کے دائرے میں آتا ہے۔ اور دین سے تو اب معاذ اللہ لوگ بیزار ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے، اگر دینداری دیکھے گا تو دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کیسے چلے گا، اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، میں اپنی بیٹی کو بیٹیوں کی طرح پالوں گا۔ شرم و حیا تو پس نظر میں ہونی چاہیے۔ میری بیٹی میری گود میں بیٹھ جائے یا سینے سے سینہ ملا کر بغل گیر ہو جائے، آخر وہ میری بیٹی ہے۔ اور ویسے بھی میرے دوست کتنے خوشحال ہیں، ان کے بچے ان کو کتنا اچھا باپ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ روک ٹوک نہیں کرتے۔ تو اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اچھا باپ زیادہ روک ٹوک نہیں کرتا، اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے اتنا تو چلتا ہے۔ مجھے میری بیٹی پر مکمل اعتماد ہے۔ بس یہ باتیں اسے سکون سے دیوس بننے پر آمادہ کر لیتی ہیں۔